اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ پچھلے پروگرام میں ہم نے 45ویں حدیث کا آغاز کر دیا تھا اور 44 حدیثیں الحمدللہ تقریباً تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہو چکی ہیں۔ اس حدیث میں سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عنوان قائم کیا ہے کہ باب اتباع الجنائز من الایمان، یعنی جنازوں کے پیچھے جانا، اس کی پیروی کرنا یہ ایمان سے ہے۔ اس چیز کا باب یعنی جنازے کے اتباع کرنے کا باب ہے اور یہ ایمان سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے ایمان اور احتساب کے ساتھ گیا اور اس کے ساتھ رہا یہاں تک کہ اس پر نماز پڑھی، یعنی نماز جنازہ ادا کی، اور اس کے دفن سے فارغ ہوا، یعنی اتنی دیر تک ٹھہرا رہا کہ دفن بھی ہو گیا، دفن کر کے فارغ ہوا، تو بے شک وہ 2 قیرات اجر کے ساتھ لوٹے گا 2 قیرات۔ پھر خود ارشاد فرمایا کہ ہر قیرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ احد پہاڑ تقریباً 4 میل یا 4.5 میل کے ایریا پہ پھیلا ہوا ہے، اور کتنا اونچا پہاڑ ہے آپ نے دیکھا ہوگا، وہ کتنے ٹنوں وزنی اس کا وزن ہوگا۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے جنازے کی پیروی کی، جو جنازے کے پیچھے چلے گا لیکن ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی، اور پھر وہ جنازے کی نماز پڑھے، پھر اس کے بعد دفن تک وہاں پر رہے، تو 2 قیرات اجر عطا کیا جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اور جس نے اس جنازے پر نماز پڑھی لیکن اس کے دفن سے پہلے لوٹ آیا تو بے شک وہ 1 قیرات اجر کے ساتھ لوٹے گا۔ اور اسی طرح عثمان مؤذن جو تھے انہوں نے بھی ایسی ایک حدیث پاک ذکر کی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بہت ساری قیودات بیان کی اور پھر اس پہ انعام کا یا ثواب کا ترتب فرمایا ہے۔ پہلی بات جو سرکار نے ارشاد فرمائی کہ جس نے کسی مسلمان کے جنازے کی پیروی کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے جنازے میں جانے کی نبی کریم نے ترغیب فرمائی اور اس پر اجر و ثواب ہے۔ تو غیر مسلم کے جنازے میں تو ویسے ہی شرکت کرنا ناجائز ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جس کا انتقال کفر پر ہو گیا تو یقینی سی بات ہے کہ وہ قرآن کے حکم کے مطابق جہنم میں جائے گا، اور اس میں جو شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، بالکل واضح صریح آیات سے ثابت ہے کہ ہر غیر مسلم مسلمانوں کے علاوہ چاہے وہ کوئی بھی اپنا نام رکھ لے، جب تک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آئے گا وہ جہنم میں جائے گا اور وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا۔ تو جس کا انتقال حالت کفر میں ہوا تو اس پر یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے، کیونکہ یہ صحیح حدیث کے اندر ہے اور غالباً اس میں بھی کتاب الجنائز میں آئے گی تو ہم آپ کو بتائیں گے اگر زندگی رہی تو، کہ جب کافر کی روح نکالی جاتی ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اے ملعون، لعنتی روح، نکل اور جہنم کی طرف چل۔ تو گویا کہ اس پر خود فرشتے لعنت فرما رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو ایسا جنازہ کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنتوں کا نزول ہو رہا ہو، یعنی اس کو رحمت سے دور کیا جا رہا ہو، وہاں بے برکتی ہو اور عذاب کے فرشتے چاروں طرف منڈلا رہے ہوں، تو ایسے جنازے میں شرکت کرنا ویسے ہی مکروہ ہے، اور مسلمان کا وقار اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کے ایسے جنازوں کے ساتھ جائے، تو لہٰذا مسلمان کے ہی جنازے میں جائیں گے، غیر مسلم کے نہیں۔ ایک تو بات یہ، دوسرا سرکار نے فرمایا کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آگے انعام ذکر ہو رہا ہے یہ مومن کے لیے ہے جو ایمان کے ساتھ نماز بھی پڑھے گا وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا اگر ایک غیر مسلم کسی اپنے دوست کے جنازے میں آ گیا جو مسلمان ہے اور یہ پیچھے کھڑا ہو گیا اور جو مسلمان کر رہے تھے وہ کرتا رہا اور حتیٰ کہ پھر دفنانے تک بھی ساتھ رہا، تو اس کو تو اجر نہیں ملے گا، کیونکہ کافر عبادت کا اہل نہیں ہے، اور جب وہ عبادت کا اہل نہیں ہے تو اس کے نیک عمل پر اخروی لحاظ سے کسی ثواب کا ترتب نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر کوئی غیر مسلمان کے جنازے میں آئے
اور تمام یہ پروسیس تک ساتھ رہے کہ غسل بھی ہے اور کفن اور یہ جنازہ ہے، پھر دفن کرنا ہے، تو اس کو ایک قطرہ بھی اجر نہیں ملے گا، اس لیے کہ کافر کے کسی عمل پر اسے اجر نہیں دیا جاتا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ضرور مشیت ہے، اور یہ کئی جگہ ظاہر ہوئی ہے حدیثوں میں کہ اللہ تعالیٰ اور قرآن کی آیات بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہی اس کے اس نیک عمل کا بدلہ عطا فرما دے گا، کسی نہ کسی فائدے کی شکل میں دے دے گا، اور بروز قیامت جب وہ شخص آئے گا تو اس کے نیک اعمال کی بنا پر اسے کوئی بھی انعام نہیں دیا جائے گا۔ تو ایک تو ایمان، دوسرا احتساب کے ساتھ، اپنا حساب و کتاب کرتے ہوئے۔ احتساب کے ساتھ جنازے میں شرکت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا تقاضائے شریعت ہے ویسے شرکت کی جائے۔ مثلا جنازہ جا رہا ہے تو اس سے نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، اپنے اس کے اوپر غور و تفکر کریں کہ آج یہ مر گیا، اب چاہتے ہوئے بھی یہ نیک عمل نہیں کر سکتا، نیکیوں کا ارادہ نہیں کر سکتا، گویا کہ اس کا نیکیوں کا سلسلہ بند ہو گیا۔ ہاں، دوسرے دعا کریں گے، اصالہ ثواب کریں گے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے درجات کی بلندی کا سامان ہوگا، لیکن اپنی ذاتی محنت کے ذریعے جو کچھ انسان آخرت کا سرمایہ اکٹھا کر سکتا ہے اس کا موقع تو گیا، لیکن میرے پاس ابھی موقع موجود ہے، تو ہونا چاہیے کہ اس کو دیکھ کر ہم درس حاصل کریں کہ ایک دن میں بھی تو ایسے مروں گا، مجھے بھی کفن دفن دیا جائے گا، کا انتظام کیا جائے گا، مجھے بھی دفنایا جائے گا، مجھے بھی اس طرح لوگ اپنے کندھوں پر اٹھا کے چھوڑ کر آ جائیں گے، لیکن ابھی وہ وقت آیا نہیں۔ تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ابھی موقع عطا فرمایا ہوا ہے۔ تو پھر اس طرح انسان جب جنازے کے ساتھ جائے تو احتساب کرتا جائے، اپنے بارے میں غور و تفکر کرتا جائے، اور مطلب ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جو نصیحت اور حصول عبرت کی راہ میں رکاوٹ ہو۔ مثال کے طور پہ بے تکلف دوستوں کے ساتھ بعض لوگ جاتے ہیں تو ہنسی مذاق کرنا، ٹھٹے لگانا، یا موبائل پہ کاروبار کی باتیں چل رہی ہیں، یہ قطعاً غیر مناسب حرکتیں ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے ساتھ جانے کے ثواب کو جن چیزوں کے ساتھ مقید کیا ہے ان کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو الحمدللہ مسلمان تو ہم ہیں، مومن ہیں، احتساب درکار ہے۔ تو جب جنازے کے ساتھ جائیں تو حتی الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ غور و تفکر، سب سے بڑی چیز غور و تفکر ہے، کہ اس کے بارے میں غور کریں کہ کل یہ ہمارے درمیان تھا، آج رخصت ہو گیا، ایسا ہی عنقریب وقت مجھ پر بھی آئے گا کہ میں ابھی لوگوں کے درمیان ہوں، کل رخصت ہو جاؤں گا، پھر میرا کیا ہوگا۔ اس طرح آخر تک جنازے کے بارے میں غور کرتا چلا جائے، موت کو یاد کرے، جنت کو، دوزخ کو، میدان معاشر کی گرفت کو یاد کرتا رہے، تو الحمدللہ گویا کہ اس نے احتساب کے ساتھ جنازے میں شرکت کی ہے۔ تو کوئی بھی ناجائز کام، فضول کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بشرطے کہ وہ ساتھ گیا، نماز بھی پڑھی اور دفن تک وہاں پر رہا، تو یہ اتنا بڑا چونکہ وہ عرصہ گزارا اس نے کہ اس نے اپنا وقت بھی نکالا، اور پھر دفن تک جو کچھ معاملات کیے، دعا بھی آدمی اس میں کرتا ہے، ذکر الہی کرتا ہے، پھر سنت کے مطابق کفن دینا اور قبر کا انتظام کرنا، چونکہ یہ تمام چیزیں مردے کے لیے باعث نزول رحمت ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس شخص پہ کرم فرماتا ہے، اور وہ جب اتنا قیمتی وقت نکال کر مردے کے لیے راحت کا سامان کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جواب میں انعام عطا فرما دیتا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس کو 2 قیرات اجر ملے گا، اور ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کتنا ثواب ہوگا۔ اور اگر کوئی جنازے کے ساتھ تو گیا لیکن دفن کرنے سے پہلے لوٹ آیا، جسے مجبوری ہوتی ہے، بعض لوگ بیچارے نہیں ٹھہر سکتے ہیں، اس کو 1 قیرات اجر ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنازے میں شرکت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی عبادت ہے جس کا ثواب کا ترتب ہوتا ہے۔ تو اب آپ کو مجھے بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم نے بھی بہت سارے جنازے اٹینڈ کیے ہوں گے، شرکت کی ہوگی، مومن تو ہم ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن کیا احتساب کے ساتھ ہم نے ان جنازوں میں شرکت کی تھی؟ اپنا ذاتی محاسبہ نہیں، وہی بس چند بے تکلف دوست مل جاتے ہیں، شروع میں تو لپک کے وہ اپنے کندھے پہ اٹھاتے ہیں جنازے کو، اس کے بعد یہ سارے خصوصاً جو یہ نوجوان ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں یہ پیچھے ہو جاتے ہیں، بیچارے چند مخصوص لوگ اٹھا کے چل رہے ہوتے ہیں اور یہ پیچھے اپنی باتیں کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں۔ پھر قبرستان پہنچنے کے بعد جو دردناک منظر نظر آتا ہے کہ سارے جنازہ بھی رکھا نہیں ہوتا صحیح طریقے سے، وہ قبروں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی یہاں چڑھ کے بیٹھ گیا، کوئی وہاں چڑھ کے بیٹھ گیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صرف قبر سے ٹیک لگائے ہوئے دیکھا تھا، وہ بیٹھا نہیں تھا، چڑھا نہیں تھا،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، نہ تو اس مردے کو تکلیف پہنچا، نہ یہ تجھے اذیت دے۔ اس کی شارحین نے شرح یہ بیان کی ہے کہ وہ جو بھی شخص بیٹھے ہوئے تھے ان کے ٹیک لگانے کی وجہ سے مردے کو تکلیف ہو رہی تھی۔ گویا کہ قبر سے ٹیک لگانا، قبر پہ چڑھنا، یہ مردے کے لیے انتہائی باعث تکلیف ہے۔ تو ایک تو یہ کہ تم ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، دوسرے یہ تمہیں اذیت نہ پہنچائے۔ وہ اس طریقے سے کہ بروز قیامت ہو سکتا ہے یہ شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ یا رب کریم، اس نے مجھے دنیا میں مرنے کے بعد میں تکلیف پہنچائی تھی کہ میری قبر پہ چڑھ گیا تھا، ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے بدلہ دلوا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ بدلہ دلوانے پر آئے گا تو یقینی سی بات ہے کہ ہمارے نام اعمال سے نیکیاں نکالی جائیں گی یا اس کی برائیاں ہمارے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی۔ اس طریقے سے اس مردہ ہمارے لیے باعث اذیت ہو جائے گا۔ یہ سرکار کے کہنے کا مقصد تھا۔ تو لیکن اب ہمارے بھائی بہنیں تو نہیں ہوتی، خیر بھائی وہاں پہنچتے ہیں اور کوئی اس قبر پہ بیٹھ جاتا ہے، کوئی اس قبر پہ بیٹھ جاتا ہے، اور جلدی بس انتظار کرتے ہیں، ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جلدی جلدی دفنائیں اور ہم بھاگیں۔ وہ بھی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مروت میں کوئی قریبی دوست ہے، رشتہ دار ہے، کوئی آفس وغیرہ میں کام کرتا تھا تب، ورنہ جس کو موقع ملتا ہے وہ بیچ سے ہی نکل جاتا ہے، اور پھر آخر میں دعا کا انتظار بھی نہیں کرتے ہیں، بہت سے لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ تو بہرحال مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ سابقہ زندگی میں جن جنازوں میں شرکت کی ہے اس پہ غفلت کے ساتھ کی ہے یا واقعی ایمان اور احتساب کے ساتھ کی ہے۔ اگر نہیں کی تو فکر کریں، اگر کی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں شکر کریں، اور آئندہ کے لیے بہرحال ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جنازوں میں ضرور شریک ہوں کہ اتنا ثواب، اتنا اجر و ثواب ملے گا، بلکہ دوسروں کو سمجھائیں، دوسروں کو بھی ترغیب دیں۔ ہاں اگر کوئی شرعی مجبوری ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، اور اس ثواب کو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ دوسروں کو ترغیب دے کر بھی انہیں بھی جنازے میں ساتھ لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو جو کچھ ثواب ملے گا اس میں ہمارا حصہ بھی ہوگا۔ 46ویں حدیث پاک پر آتے ہیں، جس کا باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے کہ مومن کے خوفزدہ ہونے کا باب اس بات سے کہ اس کے عمل کو سلب کر لیا جائے گا اور اس کو شعور بھی نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے باب باندھا ہے، یعنی مومن کے خوف زدہ ہونے کا باب اس بات سے کہ میرے عمل برباد ہو جائیں گے اور مجھے اس کو شعور بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ اچھا، دوسرا پھر اور اس میں کچھ چیزیں لے کر آئے۔ ایک ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ کا قول اسی باب کے عنوان کے تحت ذکر کیا ہے کہ آپ کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے قول کو اپنے عمل پر جب بھی پیش کیا تو میں اس بات سے کا خوف محسوس کرتا ہوں، یہ کرتا تھا کہ کہیں میں جھوٹا نہ قرار دیا جاؤں۔ دیکھیں بڑی بات ہے کہ انسان بعض اوقات زبان سے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا عمل اس کے مخالف ہوتا ہے۔ اس لیے کسی بزرگ نے فرمایا کہ انسان کا عمل اس کے قول کو جھوٹا یا سچا قرار دینے کے لیے کافی ہے۔ مثلا ایک شخص دعویٰ کرتا ہے یار بھائی میں تو بڑا سچ بولتا ہوں، دیانتداری سے کام کرتا ہوں، لیکن عمل اس کے برعکس کرتا ہے، تو خود اس کا عمل اس کے قول کو جھٹلا دیتا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ جو بزرگ گزرے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی اپنے قول کو اپنے عمل پر پیش کرتا ہوں تو مجھے خوف ہوتا ہے کہ شاید میں جھوٹا قرار پاؤں گا کہ میرا عمل میرے قول کے مخالف ہے۔ تو گویا کہ وہ لوگ نفاق سے بڑا ڈرا کرتے تھے کہ ظاہر و باطن مختلف نہیں ہونا چاہیے، ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اور حضرت ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے 30 افراد ایسے پائے ہیں کہ جنہیں اپنی ذات پر نفاق کا خوف تھا، یعنی وہ اللہ کے خوف سے ڈرتے تھے کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم منافق ہو جائیں۔ حالانکہ وہ صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، لیکن اپنے ایمان کے زوال سے کبھی خوفزدہ نہیں رہے۔ اور یہ کمال کی بات ہے کہ ہم بھی اپنے ایمان کے زوال سے خوفزدہ نہ رہیں۔ اس پہ میں کلام کرتا ہوں لیکن پہلے تھوڑا سا آگے دیکھ لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پاک بیان کی ہے، اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کہتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اور فسق کم از کم اطلاق گناہ کبیرہ پر ہوتا ہے۔ گویا کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ مسلمان کو گالی دینا، برا بھلا کہنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔
وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، اور اس کو قتل کر دینا کفر ہے۔ تو پہلے ہم یہ جو اکابرین کے قول ہیں تھوڑا سا اس پہ غور کر لیتے ہیں۔ میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے نبی کریم کے اصحاب میں سے 30 ایسے افراد کو دیکھا کہ وہ اپنے بارے میں اس بات کا خوف رکھتے تھے کہ کہیں ہم منافق نہ ہو جائیں۔ تو دیکھیں یہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی خراب کام کر رہے تھے، خراب لوگوں کی صحبت میں تھے، نہیں، معاذ اللہ وہ تو بڑے پاکیزہ نفوس تھے، ان کی صحبتیں بڑی پاکیزہ تھیں۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے کا خوف ہوتا ہے کہ انسان ایک انعام پانے کے بعد اس کے چھن جانے کے بارے میں خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ اگر مجھ سے چھین لیا گیا تو کیا ہوگا، کیونکہ جب کسی چیز کے چھننے کا خوف پیدا ہوتا ہے تو پھر حفاظت کرنے کے سلسلے میں انسان زیادہ محتاط ہو جاتا ہے، اور اس طرح پھر حفاظت اچھی ہو جاتی ہے۔ ایمان کا بھی یہ معاملہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل دنیا کے جو حالات ہیں، دوست، احباب، ماں باپ، بیوی بچے، مختلف طریقے سے ان کے ایسے رویے ہوتے ہیں کہ ایمان کے سلب کا بعض اوقات خوف پیدا ہو جاتا ہے، جیسے گناہوں پہ لگانا دوستوں کا، اس سے بڑا پرابلم کریٹ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح نفس و شیطان تو ہیں ہی ہیں، وہ ہمارے ایمان کے زوال کے لیے مسلسل تمنائیں کرتے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اور ان کو توقع ہے کہ کسی طریقے سے ایمان ہمارا برباد ہو ہی جائے گا۔ تو اگر آپ اور میں اس کی حفاظت سے غافل ہو گئے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو شخص اپنے مال سے غافل ہوتا ہے تو چور اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور جو اپنے ایمان سے غافل ہو جائے تو شیطان اس کے ایمان کو لے کر بھاگ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ حتی الامکان اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور زوال ایمان سے بے خوف نہ رہیں، بلکہ ڈریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور ہو سکے تو اپنی ایک دعا یہ ضرور ہر دعا میں شامل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ایمان کی حفاظت فرما، یا رب کریم مجھے ایمان پر موت عطا فرمانا۔ اگر ہم یہ دعا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جب ہم اپنے ایمان کے بارے میں غور و تفکر کریں گے تو پھر محتاط زندگی گزاریں گے، نفس و شیطان کے شر سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور یہ پاکیزہ کوششیں ہمارے ایمان کو محفوظ رکھیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہو جائیں گے۔ اب حدیث کی طرف آتے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو برا بھلا کہنا، گالی بکنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث اپنے ظاہر پر ہے کہ ایک دوسری حدیث ہے بخاری کی آگے آئے گی انشاءاللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا جان، مال اور عزت و آبرو کو حرام فرما دیا ہے، یعنی ہم ناحق کسی کی جان لے سکتے ہیں، نہ ناحق کسی کو زوال عزت کا شکار کر سکتے ہیں کہ اس کو ذلیل کر دیں، اور اسی طرح اس کا مال بغیر اس کی اجازت کے ناحق لے لیں، یہ سب سرکار نے حرام قرار دیا ہے۔ لہذا غور و تفکر کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان کو گالی بکنا یہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اس سے اس کی عزت پر حرف پڑتا ہے، اس لیے اس کو گناہ کبیرہ رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بری عادت سے محفوظ فرمائے۔ اگر ہماری زبان پہ گالیاں جاری ہوتی ہیں کسی مسلمان کے لیے تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔